اچھا جی، آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں یا اسکل کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ہم نے پہلے بھی اس میں تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، بٹ اس کو آج ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں کریں گے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اسکل ہے یہ 2 دن پہ ہم لوگوں نے ڈیوائڈ کیا ہے. آج اور کل یہ 2 دن اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا. دیکھیں آپ لوگوں نے پہلے 2 دنوں میں جو ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ سیکھا تھا، دین گرافک ڈیزائننگ سیکھی. ویب سائٹ بنا لینا از ناٹ این آرٹ، ٹھیک ہے، یا اس کو گرافکس میں کوئی بھی کام کر لینا یا ویڈیو بنا لینا ایک آرٹ نہیں ہوتا، بٹ اس کو مارکیٹ کرنا آرٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بزنس میں آپ دیکھیں ایک ڈھانچہ ویب سائٹ کے تھرو ہم لوگ بنا لیتے ہیں. کوئی بھی بزنس ہے وہ اپنا ویزیبلٹی ویب سائٹ کے تھرو بنا سکتا ہے، بٹ اس کو جب تک وہ مارکیٹ نہیں کرے گا یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر نہیں لے کے آئے گا تب تک اس کا بزنس جو ہے وہ ان ٹرمز آف کیش یا ان ٹرمز آف اماؤنٹس چینج نہیں ہو سکتا. مینس کہ وہ اس بزنس سے کچھ کما نہیں سکتا. کمائی آپ کی تب اس بزنس سے اسٹارٹ ہے جب اس کو آپ مارکیٹ کرتے ہیں، لوگ اس کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو فیلڈ ہے یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو اسکل ہے یہ عموماً آپ کا جتنے بھی بزنس ہوتا ہے اس کی انفارمیشن ڈفرنٹ لوگوں تک اسپریڈ کرتا ہے ڈفرنٹ ویز کے ساتھ. ٹھیک ہے، دیر آر ٹو ویز، پیڈ یا ان پیڈ. ٹھیک ہے، ہم پیڈ ویز ہوتے ہیں اور ان پیڈ کو ہم لوگ آرگینک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو فردر آگے ڈسکس کریں گے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ 2 چیزوں پہ ڈیوائیڈڈ ہے، ایس ای اینڈ ایس ایم. ایس ای مینس کہ سرچ انجن اور ایس ایم مینس سوشل میڈیا. آج ہم جس چیز کو جس سیکشن کو ڈسکس کریں گے وہ سرچ انجن ہے. ٹھیک ہے، کہ سرچ انجن کیا ہے، سرچ انجن پہ ہم لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سرچ انجن پہ کیا خصوصیات ہیں، کیسے ہم لوگ اس کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں. تو جو آپ کا سرچ انجن ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سرچ انجن ہے کیا. دیکھیں ایک ایسا پلیٹ فارم یا ایسی ویب سائٹ جو آپ کی کیوریز کو جو ہے وہ دنیا میں ڈفرنٹ چیزوں سے آپ کی کیوری کے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہو، وہ سرچ انجن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے گوگل، اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے آپ کے پاس گوگل، ٹھیک ہے، بنگ، انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے اور سرچ انجن چھوٹے چھوٹے بہت سارے بنے ہوئے ہیں. تو جو سرچ انجن ہوتا ہے، اب آپ گوگل کے اوپر کوئی بھی چیز ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کو ڈفرنٹ لنکس آ جاتے ہیں، انفارمیشن آ جاتی ہے نا. گوگل کیا کرتا ہے، آپ کا کیوری کے حساب سے آپ کو ریلیونٹ ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے. آپ کے لیے سرچ انجن یہ آسانی بناتا ہے کہ سرچ انجن آپ کو جو ہے وہ کوئکلی آپ کے ریلیونٹ ڈیٹا کو آپ تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، اب کہیں پہ بھی آپ کسی بھی ویب سائٹ کے اندر سرچ بار دیکھیں گے، کوئی بھی چیز سرچ کرنے کے لیے ساتھ میں اس طرح کا ایک وہ میگنیفائنگ گلاس والا آئیکن ہوتا ہے، تو وہ سمجھ لیجیے اس ویب سائٹ کا سرچ انجن ہے. ٹھیک ہے، اب گوگل وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ گلوبل سرچ انجنز کہلاتے ہیں. کیسے کہ ایک تو دیکھیں سرچ انجن 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک ویب سائٹ کا پرسنل سرچ انجن ہوتا ہے، ایک گلوبل سرچ انجن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ سب سے پہلے ویب سائٹ جب بناتے ہیں تو ہم سرچ انجن کو بتاتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ ایگزسٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس جو بتانا ہوتا ہے، انفارم کرنا ہوتا ہے، وہ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ سرچ انجن پہ انڈیکسنگ کرا رہے ہیں، یا سرچ انجن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ویب سائٹ کو کرال کرے. ٹھیک ہے، انڈیکسنگ یا کرال کا کیا مطلب ہے. دیکھیں آپ کوئی بھی بزنس جب سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں جی کہ ہمارا یہ بزنس ہے. ٹھیک ہے، سرچ انجن کو یا گوگل کو الہام تو نہیں ہونا نا کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ بنا لی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے گوگل کو بتانا ہے کہ جی ہماری ویب سائٹ بنی ہے. اس کے لیے ہم لوگ ایک گوگل کا جو انڈیکسنگ کوڈ ہے، سرچ کنسول اس کو ہم کہتے ہیں، سرچ کنسول کا کوڈ ہم لوگ امبیڈ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ. جب ہم اس کو امبیڈ کرتے ہیں تو گوگل 24 آورز سے 72 آورز کے درمیان ہماری ویب سائٹ کو کرال کرتا ہے، چیک کرتا ہے. کرال مینس چیک کرنا، وہ کرال بچوں والا کرالنگ نہیں ہے، یہ کرالنگ مینس ہوتا ہے چیک کرنا. اس کو ریڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کس نوعیت کی ہے
کس کیٹیگری کی ہے, کیا انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہے, میں نے اس میں اگر کسی بندے کی کیوری آتی ہے تو کس قسم کے بندے کو یہ ویب سائٹ شو کرانی ہے, ساری چیزیں گوگل اس میں کرالنگ کرتا ہے. کرال کے بعد گوگل اس کو انڈیکس کر دیتا ہے, انڈیکس میں رینک کر دیتا ہے. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا گوگل کے اوپر اینڈ پہ کچھ نمبرنگ ہو, 1 2 3 4 5 6 پیجز ہوتے ہیں. اب جب بھی آپ کی ویب سائٹ جب نئی انڈیکس ہوتی ہے تو وہ اینڈ کے پیجز پہ جاتی ہے. اسٹارٹ پہ پہلے پیج پہ آ جاتی ہے, آپ اینڈ پہ پیجز پہ, اس کو کہیں نہ کہیں گوگل آپ کو جگہ دے دیتا ہے. سملرلی اگر آپ کہیں گے کہ کوئی نیا اسٹاک آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے, کوئی شیلف پہ جو لگی ہوئی چیزیں ہیں ان کو اتاریں گے اور نیا اسٹاک اٹھا کے لگا دیں گے؟ نہیں, ہم پہلے جو ہوتی ہے جو چیز ہے اس کو اٹھا کے پیچھے رکھیں, اس کو ادھر رکھیں, جو شیلف پہ ہیں وہ نکلیں گی تو ہم کہیں پہ اس کو ایڈجسٹ کریں گے, یا ڈیمانڈ جس کی زیادہ ہوگی اس کو ہم آ کے ایڈجسٹ کریں. سملرلی سرچ انجن بھی یہی کرتا ہے. آپ جب انڈیکس ہوتے ہیں, ہم نے ہر سرچ جتنے سرچ انجن پہ اپنی ویب سائٹ کو شو کرانا چاہتے ہیں ہم نے ساروں کو انڈیکس کروانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وے ہے کہ انڈیکسنگ کا کہ سرچ انجن کیسے کام کرتا ہے. جیسے آپ کیوری اپنی ڈالتے ہیں تو سرچ انجن آپ کے ریلیونٹ چیزوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتا ہے آپ کی کیوری کے حساب سے. اب سرچ انجنس کے اوپر ہم لوگ کس طریقے سے اپنے رینکنگ کو امپروو کرتے ہیں؟ 2 طریقے ہیں. ٹھیک ہے, مارکیٹنگ یا آپٹیمائزیشن. مارکیٹنگ کو ہم کہتے ہیں سرچ انجن مارکیٹنگ SEM, اینڈ آپٹیمائزیشن جو ہوتی ہے وہ SEO کہلاتی ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن. جو مارکیٹنگ ہے یہ پیڈ ہے, یعنی کہ اس میں آپ سرچ انجن کو پیسے دینے ہوتے ہیں اور پیسے دینے کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو رینک کرواتے ہیں. جبکہ SEO جو ہے یہ ان پیڈ ہے, اس میں آپ پیسے نہیں دیتے, یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے, بٹ اس میں آپ کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں تک کلیئر ہے. نیکسٹ ابھی ہم دیکھتے ہیں جی کہ مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں گے اگر اس طریقہ سے ہمارے پاس یہ سرچ بار ہے, دین یہ باکس بنا ہوا ہے, گوگل لکھا ہوا ہے, دین آپ کو یہاں پہ آپ کے ریلیونٹ کیوریز شو ہو رہی ہوتی ہیں. اگر آپ فائل نمبر یہاں پہ ٹیک ٹرائب لکھتے ہیں تو آپ کو وہ تمام ویب سائٹس کے لنکس یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گے جن کے اندر ٹیک ٹرائب کا لفظ استعمال ہوا ہے. آپ جو بھی چیز اس سرچ باکس کے اندر لکھتے ہیں اس کو ہم کی ورڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کی ورڈ ہوتا ہے. آپ کی تمام تر جو چیزیں ہیں وہ کی ورڈ بیسڈ ہوتی ہیں. کی ورڈ جتنا اسٹرانگ آپ استعمال کرتے ہیں, جتنا زیادہ آپ کا کی ورڈ استعمال ہوا ہوتا ہے, اتنا ہی آپ کے سرچ ریزلٹس ریلیونٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو ایک پیج ہوتا ہے گوگل کا, اس کے اوپر 10 کیوریز آتی ہیں, مینس کہ ایک 10 آپشن 10 لنکس ہوتے ہیں. 10 کے بعد آپ کو سیکنڈ پیج پہ جانا پڑتا ہے, دین تھرڈ پیج پہ. 10 میں سے پہلے 2 جو ہوتے ہیں وہ سپانسرڈ ہوتے ہیں, ایڈ, اینڈ آخری 2 ایڈ ہوتے ہیں. اب یہ جو پہلے 2 ہوتے ہیں یہ سرچ انجن مارکیٹنگ سے آتے ہیں, SEM سے آتے ہیں, اور آخری 2 بھی. اینڈ درمیان کے جو 8 ہوتے ہیں یہ آپ کے SEO سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر تو آپ کہیں نا کہ میں آج SEO کروں گی یا کروں گا تو کل میری ویب سائٹ رینک ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوتا. SEO کے لیے آپ کو منیمم 6 مہینے کا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ریزلٹ شو کرنے کے لیے. تو ہم لوگ مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ پیڈ تو آپ آ جائے گا تو کل آ جائے گا. جیسے آپ کا ایڈ اپروو ہوگا ساتھ ہی آپ کہیں نہ کہیں بھی شو ہونے لگ جائیں, ان 4 پلیسز میں سے کہیں نہ کہیں شو ہونے لگ جائیں, ڈیپینڈ اپان کہ آپ کے ایڈ کی کوالٹی کتنی اچھی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہ دیکھیں گے ہم مارکیٹنگ کرتے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے گوگل ہمیں جو پرووائڈ کرتا ہے وہ گوگل ایڈ ہے. گوگل ایڈ ایک ان کا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم لوگ کیمپینز بناتے ہیں, مارکیٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے ہم لوگ کیمپین بناتے ہیں. کیمپین کے اندر ایڈ گروپس ہوتے ہیں, اینڈ دین ایڈ گروپس کے اندر جو ہے وہ ایڈز ہوتے ہیں. کلیئر ہے؟
اب اس کی میں فردر ایگزامپل کے طور کے اوپر اس کو فردر ہم ایکسپلین کریں گے کہ کیا چیز ہے، ایڈ کیا ہوتی ہے، کیمپین کیا ہوتا ہے. اس کو ذرا مزید ہم کلیئرلی لکھ لیتے ہیں. دیکھیں جو گوگل آپ کے کسٹمر کو یا آپ کے کلائنٹ کو چیز شو کر رہا ہوتا ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے. جو اس پیج کے اوپر شو ہوگا وہ ایڈز ہوتے ہیں. اس سے بیک کی جتنی بھی چیز ہوتی ہے یہ بیک اینڈ ہوتی ہے، بیک اینڈ کی چیزیں. یہ آپ سمجھ لو کہ فرنٹ اینڈ ہے ایڈ کیمپین کا، جو بھی آپ ایڈ بنا رہے ہیں اس کا فرنٹ اینڈ ہے، اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ اس کا بیک اینڈ ہے. اب کیمپین کیا ہوتی ہے؟ کیمپین آن دی ہول ایک جنرل کانسیپٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ کس بارے میں یہ ایڈ ہوگا. اگر میں جنرل بات کروں تو جی ہم اپنی کمپنی کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو ٹیک ٹرائب کے نام سے کیمپین بنے گی، اس کے اندر دین سروسز کے نام سے ایڈ گروپ بنے گا، ٹھیک ہے. دین ہر سروس کا اپنا ہم گرافک ڈیزائننگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، بی اے، ویب ڈیولپمنٹ، ان کے الگ ایڈ بنا رہے ہیں. ایک تو یہ اپروچ ہے، یہ جنرل اپروچ کہلاتی ہے کہ اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس جنرل وے میں آپ ایڈ بناتے ہیں. یہاں پہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹریس نہیں کر پاتے کہ آپ کی کون سا سیکشن یا کون سی سائٹ جو ہے وہ زیادہ پیسہ لے رہی ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ گوگل کو بتا رہے ہیں کہ ٹیک ٹرائب کو انہوں نے اپنی سروسز کی مارکیٹنگ کرنی ہے، یہ سروسز ہیں ان کے ایڈز بن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. اب اگر تھوڑی سی اچھی اپروچ، صاف اپروچ ہم لیں تو ہم اس کو ایک سٹیپ بیک پہ لے آتے ہیں. سروسز کی کیمپین بنے گی، اس میں گرافک ڈیزائننگ کا ایڈ گروپ بنے گا، اس میں ہم لوگ کہیں گے جی لوگو کی الگ ہے، بینر کی الگ ہے، اور امیج ایڈیٹنگ کی الگ ہے. یہ سیکنڈ اپروچ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ زیادہ اچھے طریقے سے کیمپین کو مینیج کر لیتے ہیں، مارکیٹنگ مینیج کرتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ ہے جی کہ گرافک ڈیزائننگ میں ہم نے لوگوں کو کتنا پیسہ دینا ہے، لوگوں کے کتنے کلائنٹس لے کے آنے. اب یہ کیمپین اس لیے بنی ہے کہ ہم نے کلائنٹس لے کے آنے، گرافک ڈیزائننگ میں کلائنٹ لانا ہے. اب اس کیمپین میں کیا ہوگا کہ اس کیمپین میں کھچڑی مچ گئی ہے. آپ نے گرافک ڈیزائننگ جنرلی بات کر رہی ہے، ڈیفائن نہیں کی کوئی بھی بات. آپ نے گرافک ڈیزائنر ہوتے ہو، اب آپ کے پاس لوگو کا بھی آئے گا، بینر کا بھی آئے گا، آپ کے پاس امیج ایڈیٹنگ کا بھی آئے گا، ویڈیو ایڈیٹنگ کا بھی آئے گا. اب وہاں پہ کیا ہوگا، آپ کے پاس ویڈیو ایڈیٹنگ کا بندہ ہی نہیں اور آپ کے پاس کلائنٹ آ جائے، کیا کریں گے؟ فلاپ ہوگا نا، آپ کو کلائنٹ واپس کرنا پڑے گا. اور وہ جو مارکیٹنگ، اس کلائنٹ کے آنے پہ کوئی مارکیٹنگ کے پیسے تو لگے ہیں نا، کچھ پیسے لگا کے وہ بندہ آیا تھا، تو وہ تو پیسے آپ کے ضائع ہو جائیں گے. اس لیے ہم لوگ اس سے تھوڑی سی ریفائنڈ اپروچ لے کے آتے ہیں کہ جس سروسز ہے، سروسز میں گرافک ڈیزائننگ ہے، اس میں لوگو، بینر، امیج ایڈیٹنگ ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ. اب ہمیں پتہ ہے جی ہمارے پاس لوگوں کے بندے زیادہ ہیں، 2 بندے ہیں جی لوگوں کے، ہم لوگوں کے اوپر زیادہ پیسہ لگائیں گے، اس ایڈ پہ زیادہ پیسہ لگائیں گے. ہمارے پاس بینر کے زیادہ بندے ہیں تو بینر پہ زیادہ پیسے لگائیں گے، باقیوں پہ کم پیسے لگائیں گے، ٹھیک ہے. تیسری اپروچ کیا ہوتی ہے، یہ تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ مزید ریفائنڈ اور ٹو دی پوائنٹ اپروچ اس کو کہتے ہیں. ہم لوگ کیمپین ہی گرافک ڈیزائننگ کی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم لوگ ایڈ گروپ بنا لیتے ہیں، لوگوں کا ایک ایڈ گروپ بنا لیتے ہیں، بینر کا ایک ایڈ گروپ بنا لیتے ہیں ہم لوگ، امیج ایڈیٹنگ کا. اب اس ایڈ گروپ میں ہم ایک لوگو بنا لیتے ہیں جی مونو کا، ایبسٹریکٹ ہے، اس کے الگ ایڈ بن جائے گا. بینر کے جو بھی ٹائپ ہے 2-3 ٹائپس کی، امیج ایڈیٹنگ کی 2-3 ٹائپس کی. اب ہم لوگ مزید ریفائن ہو گئے کہ ہمارے پاس اب کون سا بندہ آنا چاہیے، وہ بندہ آنا چاہیے جو لوگو کے اندر مونو گرافک لوگو کو جو ہے وہ چاہ رہا ہو بنانے، سروس لینا چاہ رہا. ہم صرف وہ بندہ لیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جب لوگو والا بندہ بیٹھا ہوا وہ صرف مونوگرام لوگو بنا سکتا ہے یا ایمبلم بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب جو ایمبلم والا بندہ، اب بات میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بات بتائی تھی، ہر گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس کی ریسٹرکشنز ہیں. تو اب یہاں پہ جو پہلی اپروچ تھی اس میں ہم نے کہا تھا گرافک ڈیزائنر. اب ہمارے پاس تو ایک گرافک ڈیزائنر تھا، اب آرڈر آ گیا جی ویڈیو ایڈیٹنگ کا. گرافک ڈیزائنر کہا بھائی مجھے تو آتی ہی نہیں ہے، آرڈر کینسل.
سملرلی دوسری اپروچ میں ہم نے کیا کیا تھا, لوگوں کا الگ ایڈ بنایا, بینر کا الگ بنایا, امیج ایڈیٹنگ کا الگ بنایا. اب خدا نہ خواستہ ہمارے پاس بینر آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ یا لوگو ہی چلے آ جاتا ہے. لوگو میں وہ کہتا ہے جی کہ میسکاٹ بنانا ہے, وہ کہتا ہے مجھے میسکاٹ تو بنانا نہیں آتا, مجھے تو ایمبلم بنانا آتا ہے. اب اس میں ہم مزید ڈیفائن کر کے کیا کریں گے, ہم کہیں گے جی کہ نہیں, مونوگرام جو ہے وہ کرے, مونوگرام جو ہمارا گرافک ڈیزائنر ہے اس کو ایمبلم بنانا زیادہ اچھے طریقے سے آتا ہے, تو اس طرح کریں جی ایمبلم بنائیں, ٹھیک ہے, تو ایمبلم پہ زیادہ پیسہ لگائیں گے ہم لوگ. تو یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے, آپ لوگ اپنے بزنس کو کتنا ریفائن اینڈ ڈگ آؤٹ کر کے مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. جتنی آپ ریفائنڈ مارکیٹنگ کریں گے اتنے آپ کے مارکیٹنگ کے اوپر پیسا کم لگتا ہے اور آپ کے ریزلٹس اچھے آتے ہیں. ہمارا مارکیٹنگ کا کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم کم پیسوں میں زیادہ آؤٹ پٹ لے کے آئیں, ٹھیک ہے, یہی مقصد ہوتا ہے نا. اب آپ نے پیسہ ضائع تو نہیں کرنا نا. اب دیکھیں ایک بزنس ہے, آپ کہیں جی 100 کی چیز بیچنی ہے اور آپ 5,000 روپے اس کے اوپر مارکیٹنگ کا لگاتے ہیں, یہ تو کہاں کی عقل مندی ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے جی کہ آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکٹ ہے اس کے 10% سے زیادہ مارکیٹنگ نہیں لگنی چاہیے. میکسیمم کاسٹ آف مارکیٹنگ 10% ہونی چاہیے. ایگزامپل یہ ہے کہ جی اب میں کہتا ہوں کہ ہم ایک نارمل سی ورڈ پریس کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں, اس کی مارکیٹنگ ہے جی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی سروس ہی میں کہہ رہا ہوں جی کہ $500 میں ڈالر چارج کروں گا جی اس ویب سائٹ بنانے کا, ٹھیک ہے. اب جو آئیڈیل اپروچ ہے اس پہ مارکیٹنگ کاسٹ 10% لگنی چاہیے, ٹھیک ہے. 10% کا مطلب ہے کہ $50 سے زیادہ کا ایک آرڈر نہیں آنا چاہیے جو ایک کنفرم کلائنٹ ہے. اب یہ بات نہیں کرا کہ آپ ایک کلک آ گیا, کلک کے اوپر جی بندہ راضی ہو کے, نہیں, شاید 100 کلکس کے بعد آپ کو ایک آرڈر ریسیو ہو, ایک بندہ راضی ہو آپ سے کام کروانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس لیے 10% آپ نے ایوریج ہم 10% کہتے ہیں کہ جی 500 کا کام ہے, 50 سے زیادہ اس کے اوپر نہیں لگانے پیسے. 50 سے زیادہ پیسے لگے دیٹ مینس کہ آپ لوگ ایکسٹرا مارکیٹنگ کر رہے ہیں, آپ مارکیٹنگ منی ویسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہ جو مارکیٹنگ گائے آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے, he was not that much capable کہ وہ چیزوں کو ایفیشینٹلی کرے, لہذا ہمیں یا تو مارکیٹنگ گائے چینج کرنا پڑے گا, مارکیٹنگ اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں ہم مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا بناتے ہیں جی, ہم شروع میں بوسٹ کریں گے دین کنٹرول کریں گے. There are two type of marketing strategies کہ جی in start we have to do the slow and steady and then fast track, یا second approach ہوتی ہے fast track سے slow and steady پہ ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی پروڈکٹ کے اوپر کہ کیا کرنا ہے. اب کرسمس ہے, کرسمس کے اوپر اگر ہم لوگ سیل لگا رہے ہیں, عموماً ہم نے ای کامرس والے جو ہوتے ہیں ہم لوگوں کے لیے 4 سے 5 دن ہی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, یا ایسٹر ہوتا ہے, کرسمس ہوتا ہے, بلیک فرائیڈے ہوتا ہے, یا ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ سائبر منڈے ہوتا ہے, یا انٹرنیشنل سیلز ڈے ہوتا ہے جس کو ہم لوگ آپ لوگ دراز 11/11 کہتے ہیں جس کو. یہ 5-6 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں سیلز بہت آف کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ بلیک فرائیڈے آ رہا ہے جی, لاسٹ فرائیڈے آف نومبر بلیک فرائیڈے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انتہا کی سیلز لگتی ہیں. اب مجھے یاد آ گیا جی کہ میں نے تو 10 تاریخ کو کیمپین چلانی ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں کون سی اپروچ یوز کروں گا, سلو اینڈ اسٹڈی دین فاسٹ ٹریک, یا فاسٹ ٹریک اینڈ دین سلو اینڈ اسٹڈی. فاسٹ ٹریک کیوں, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ٹھیک ہے. اس میں تضاد ہے رائے کا, ہر بندے کی اپنی اپروچ ہوتی ہے. اگر تو آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, دیکھیں فاسٹ ٹریک نہیں ہوگی, جہاں پہ میرا ایکسپیرینس کہتا ہے وہ فاسٹ ٹریک نہیں ہوگی. کیوں, اب ہم اس کو کیلنڈر پہ کرتے ہیں کہ ہم نے 10 تاریخ کو کیمپین اسٹارٹ کی, ٹھیک ہے. اس دفعہ آئی تھنک سو 26 کو تھا کہ 27 کو تھا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لاسٹ بلیک فرائیڈے کب تھا, تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری جو ریئل ٹائم میں رہے ساری اسٹڈی. جی 26 کو تھی, 26 کو تھی, تو 26 تاریخ ہمارا سیل کا دن ہے, ہمیں سیل لانی ہے, ٹھیک ہے.
اب مجھے یاد آئی 10 تاریخ کو، ہمارے پاس صرف 16 دن ہے، تو اب ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ سلو ٹو، کیونکہ شروع میں ہم لوگوں نے پیس بنانی ہے، 15 تاریخ تک ہم لوگ سلو ہی رہیں گے، 15 کے بعد ہر دن ہم لوگ انکریمنٹ کرنا شروع ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اپنے ایونٹ کے قریب آ رہے ہیں، ہم نے شروع میں پیسہ روکنا ہے. اب آپ شروع میں، اب یہاں پہ دوسری اپروچ ہے فاسٹ ٹو فاسٹ کر دیں گے. تو چلے فاسٹ ٹو سلو کر دیتے ہیں ہم لوگ. آپ کے پاس $5000 کا بجٹ ہے مارکیٹنگ کا. فاسٹ میں آپ لوگ پہلے 15 تاریخ تک کی جو ہے وہ 4000 لگا چکے ہیں فاسٹ کے چکر میں. اب اصل ڈے پہ آپ 1000 کا بجٹ لگائیں گے تو آپ کیا کمائیں گے؟ الٹرنیٹ پہ ہیں. شروع میں ہمارے پاس 5000 کا بجٹ تھا اور ہم نے سلو رکھ کے شروع میں صرف 1500 کا بجٹ لگایا پہلے 5 دنوں میں. اگلے 10 دنوں میں ہم لوگ نیکسٹ 3500 کا بجٹ لگائیں گے تو جا کے ہمیں ڈیزائرڈ سیل آئے گی. ٹھیک ہے؟ اس لیے جو آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ سینیریو کے حساب سے ہوتی ہے. اب اس کا سینیریو چینج ہے. ہم فاسٹ اینڈ سلو کو دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو دیکھتے ہیں. سلو ٹو فاسٹ جو مارکیٹنگ ہوتی ہے اینڈ فاسٹ ٹو سلوور. اب اس میں سلو ٹو فاسٹ تب ہوتی ہے جب کوئی ایونٹ آ رہا ہوتا ہے. ہم یعنی کرسمس ہے یا بلیک فرائیڈے ہے یا ایسٹر ہے یا آپ کا نیو ایئر ہے یا آپ کی سائبر منڈے ہے، کوئی بھی اسی طریقے کا کوئی ایونٹ ہے، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ سلو ٹو فاسٹ کرتے ہیں. ایونٹ سے کچھ دن پہلے ہم لوگ مارکیٹنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اینڈ ایونٹ سے 2 یا 3 دن پہلے ہم اپنی مارکیٹنگ میکسیمم پہ لے جاتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم تک ہماری مارکیٹنگ بیٹھ چکی ہوتی ہے، اپنے پوزیشنز پہ ہوتی ہے، رینک ہو چکے ہوتے ہیں ہمارے ایڈ جب رینک ہو چکے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارا جب ایونٹ آتا ہے تو ہم لوگ ایک دم سے جب پیسہ گوگل کو دیتے ہیں تو گوگل ایک دم سے کہتا ہے اس نے پیسہ دیا، اس کو اپرچونٹی دو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسی روز ہی کود رہے ہوتے ہیں مارکیٹنگ میں. تو گوگل کیا کہتا ہے یہ پرانا تھا، 10 دن پہلے سے پیسے دے رہا ہے، تو اسی کو مائنڈ میں رکھتے ہیں. تو فاسٹ سے سلو کیا ہوتا ہے؟ فاسٹ سے سلو ہوتا ہے جب آپ کو پروڈکٹ لانچ کر رہے ہوتے ہیں. پروڈکٹ لانچ یا کوئی ایونٹ آ رہا ہے یا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی بوسٹ کرنی ہے کوئی چیز سڈن، ہم فاسٹ سے سلو کرتے ہیں. کیوں؟ ایک دم سے ہم لوگ جب ہائپ کریٹ کرتے ہیں تو گوگل کہتا ہے کہ اس بندے نے پیسہ دیا، ایک دم سے اس کو فرنٹ اینڈ لوگ جاننے لگ جاتے ہیں. پھر ہم آہستہ آہستہ وہ مارکیٹنگ کنٹرول کرتے رہتے ہیں. جو یہ جتنا بھی کام ہوتا ہے سلو ٹو فاسٹ، یہ کام ہوتا ہے ایونٹس پہ. باقی پورا سال ہم لوگ فاسٹ ٹو سلو کے موڈ پہ ہوتے ہیں. جتنا پیسہ یہاں پہ جب فاسٹ ہو چکا ہے، اب ہم لوگ نیکسٹ ایونٹ تک پیسہ کنٹرول دوبارہ اس کو سلو پہ لا رہے ہوتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ جی آج آپ نے جو تھا 100 کی بڈ لگائی ہوئی تھی اور کل ایک نام سے آپ لوگ 1 کی بڈ لگا رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا. ہمیں جو ہے وہ سلو اینڈ اسٹیڈی چیزوں کو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. لائک اگر یہ جو مارکیٹنگ کی بیسٹ اسٹریٹجی ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی کاسٹ چینج کرتے ہیں یا کسی قسم کی کوئی چینج لے کے آتے ہیں تو اس میں 14 ڈیز کا گیپ ہوتا ہے. 7 to 14 ڈیز کا. 7 to 14 ڈیز گوگل خود کہتا ہے کہ آپ نے ایک چینج لے کے آئے ہیں کیمپین کے اندر تو اس کو 14 دنوں تک اپلائی ہونے دیں، اس کو رن ہونے دیں، کیونکہ 7 ڈیز لگتے ہیں انڈیکسنگ کے and then 7 ڈیز ہوتے ہیں پرفارمنگ کے. 7 دن تو گوگل سمجھتا ہے، لرن کرتا ہے کہ جی اس بندے نے کیا کیا چینج لے کے آیا کیمپین میں. 7 دن کے بعد وہ آپ کو ریزلٹ دیتا ہے. تو اگر آپ آج ایک چینج کر رہے ہیں کل 12 چینج کر رہے ہیں تو گوگل کہے گا یہ بندہ کنسسٹنٹ نہیں ہے، اس کے ایڈ میں کنسسٹنسی نہیں ہے، یہ مجھے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دے رہا. لائک آپ لوگ آج آئیں گی، آج کہیں گے کہ میں جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کروں گی یا کروں گا، کل آپ آئیں گے نہیں ویب ڈیولپمنٹ کرنی، پرسوں آپ آئیں گے کہیں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی. آپ میں کیسے آپ لوگوں کو سمجھوں گا کہ یہ بندے کا کیا مائنڈ ہے، اس کو میں نے کس طریقے سے ٹرین کرنا ہے. اس کے برعکس آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں میں 1 ہفتہ دیتی ہوں یا دیتا ہوں جی گرافک ڈیزائننگ کو، 1 ہفتے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے جی نہیں یہ بندہ
گرافک ڈیزائننگ والا نہیں ہے، اس کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، اس کو ڈیولپمنٹ میں لے کے جائے، ڈیولپمنٹ نہیں یہاں پہ نہیں چل پا رہا ہے، اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں لے کے جائیں، ہفتے بعد ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں وہ چیز میٹر کرتی ہے، اور وہاں پہ سملر آپ کی اسکل کے اندر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے. کوئی بھی اسکل آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کو منیمم آپ نے جو ہے وہ 2 سے 3 منتھس دینے ہوتے ہیں اس کے نیٹی گریٹی سمجھیں، تب جا کے آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جی کہ کیا آپ اس اسکل کو جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں یا نہیں سیکھ سکتے. ٹھیک ہے، اگر تو آپ سمجھیں گے کہ نہیں یہ تو آج آپ کا دل بھر گیا، گرافک ڈیزائننگ آج سٹارٹ کیا، کل دل بھر گیا، پرسوں آپ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر دیں، اس کے بعد ایک دن بعد پھر دل بھر جائے، ایسے نہیں ہوتا. We have to give a certain time. Similar concept پہ چلتا ہے آپ کا ایجوکیشن سسٹم اینڈ سملر کانسیپٹ پہ چلتی ہے آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ. دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے جب وہ اسکول میں آتا ہے، اس کا فرسٹ ٹرم میں اس کے مارکس اگر اچھے نہیں آئے تو کیا اس کو فوراً ہی نکال دیتے ہیں؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں چلو اس کو سیکنڈ ٹرم میں دیکھتے ہیں، اگر یہ امپروو کیا تو اس کو دیکھیں گے. سیکنڈ ٹرم میں وہ تھوڑا سا امپروو کرتا ہے، نہیں کرتا تو جی اب ڈیسائیڈ کریں اس کا جو سبجیکٹ ہے چینج کرنے ہیں یا نہیں کرنے، یا سیکشن چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا پہلی دفعہ ہی اس کو کہتے ہیں چل میرا بیٹا تو اے سیکشن سے سی سیکشن میں چلا جائے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا، سلو اینڈ اسٹڈی ہوتا ہے. سملرلی گوگل بھی یہی اسٹریٹجی اپلائی کرتا ہے، سلو اینڈ اسٹڈی. اگر آپ روز چینج لے کے آئیں گے تو گوگل کبھی بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، آپ روز پیسہ ہی ویسٹ کریں گے، کیونکہ 7 دن تو گوگل آپ سے پیسہ نچوڑ رہا ہوگا، 7 دن بعد آپ اس نچوڑے ہوئے پیسے کا رزلٹ دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے میک شیور کریں کہ جو بھی آپ مارکیٹنگ میں چینج لے کے آتے ہیں وہ 7 ڈیز تک جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب جہاں تک کلیئر ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں جی کیمپینز کی ٹائپس پہ، کتنی ٹائپس کی کیمپین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دیر آر 4 میجر ٹائپس آف کیمپین: سرچ، شاپنگ، ڈسپلے، ری مارکیٹنگ. ٹھیک ہے جی، فرسٹ ٹائپ جو ہے یہ دیکھیں ہر ٹائپ آف کیمپین ڈفرنٹ بزنس ماڈل کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ ہر ماڈل کے لیے ایک ہی ٹائپ آف کیمپین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے جی، سرچ ہے، سرچ کیمپین سب سے کامن ٹائپ ہے، موسٹ یوز ٹائپ آف کیمپین ہے. اس میں ہم لوگ کی ورڈ کی بیس کے اوپر کیمپین بنا رہے ہوتے ہیں، ایڈز بناتے ہیں. عموماً سرچ کیمپین یوز کرتی ہیں سروسز کے لیے. اگر آپ کسی کی سروسز کو پروموٹ کر رہے ہیں، کوئی ایونٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ادر ٹائپ آف جو ہے وہ فنکشن ہے یا کچھ بھی ہے، تو ہم سرچ کیمپین یوز کرتے ہیں. یا جنرل آپ کسی ویب سائٹ کو جلدی سے رینک کروانا چاہتے ہیں تو ہم سرچ کیمپین یوز کرتے ہیں. شاپنگ کیمپین یوز ہوتی ہے ای کامرس میں. اگر آپ کو پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں، سیلنگ آف جو پروڈکٹ ہے وہ اس کے لیے ہم لوگ شاپنگ کیمپین یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دین آپ کی ڈسپلے ایڈ ہوتی ہے. اگر آپ کی کوئی امیج ہے یا ویڈیو ہے، اس کو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں. عموماً آپ لوگ دیکھیں کہ جو موویز کے ٹریلرز ہوتے ہیں، سانگس کے جو ٹیزرز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی ایک کیمپین ایک مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی سانگ ریلیز ہونے والا ہے تو اس سے پہلے اس کا چھوٹا سا کلپ آ جاتا ہے، وہ ڈسپلے ایڈ کیمپینز کے تھرو چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گوگل جو ہے وہ یوٹیوب پہ اور ڈفرینٹ چینلز پہ اس کو ویڈیو آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ویڈیو آ رہی ہوتی ہے، یہ ڈسپلے ایڈز کے تھرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دین ری مارکیٹنگ ہوتی ہے. ری مارکیٹنگ ہمیشہ تب ہوتی ہے کہ جب آپ کی ان تینوں میں سے کوئی ایک کیمپین چل رہی ہو. ری مارکیٹنگ کا اس کی سادی سی ایگزامپل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کورس سے پہلے 3 منتھ کا بیسک کمپیوٹر کورس اسٹارٹ کیا تھا. اب جو ان بچوں کو اگر ہم دوبارہ یہ کورس لے کے آ رہے ہیں، صرف انہی بچوں کو ہم کال کریں گے جی بیٹا کورس آ رہا ہے تو آپ آگے کرو. یہ ری مارکیٹنگ ہے کہ جو ایگزسٹنگ بچے تھے ہم انہی کو ہی ہٹ کریں. یہ ری مارکیٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ ایگزسٹنگ وزٹرز، ایگزسٹنگ لوگوں کو ہی آپ کا ایڈ شو ہو. جبکہ آپ کا جو ہوتا ہے، یہ تینوں ہوتے ہیں، یہ ایگزسٹنگ کے ساتھ ساتھ نیو بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، ری مارکیٹنگ کی شرط یہ ہے کہ آپ کی ان میں سے کوئی بھی ایک کمپین انف ٹائم کے لیے چل رہی ہو، مہینے 2 مہینے تک اس کی کمپین چل رہی. کیوں؟ کوئی جیسی جتنی آپ کی کمپین چلتی ہے اتنا گوگل کے پاس آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے.
more data Google have, the more efficient you will be doing the remarketing campaign. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جنرل کہ آپ کی ریمارکیٹنگ تب ہی ایفیشینٹ ہوگی کہ جب آپ کی ان تینوں میں کوئی ایک کیمپین جو ہے وہ ایفیشینٹلی اور لانگ ٹائم کے لیے چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ آتا ہے کہ کیمپین ہوتی کہاں پہ. گوگل ایڈس کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے جہاں پہ ہم لوگ یہ ساری کیمپینز بناتے ہیں. ٹھیک ہے, شاپنگ کیمپین پہ جو آپ کی پروڈکٹس آتی ہیں اس کے لیے گوگل نے ایک سیپریٹ ایپ رکھی ہوئی ہے, مرچنٹ سینٹر. مرچنٹ سینٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے, وہاں سے آپ کی پروڈکٹس جو آپ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ مرچنٹ سینٹر پہ بیچتے ہیں. پھر مرچنٹ سینٹر جو ہے وہ آپ کے گوگل ایڈس کے ساتھ لنک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دین یہ دونوں انٹر لنک ہو کے تو آپ کی شاپنگ کیمپین بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دین ڈسپلے ایڈ ہے, یہ بھی گوگل ایڈس کے اندر ہی چل رہا ہے. دین ری مارکیٹنگ کیمپین ہے. ری مارکیٹنگ کیمپین کے لیے گوگل جو ہے وہ گوگل اینالیٹکس کی ہیلپ لیتا ہے. گوگل اینالیٹکس کیا ہے؟ گوگل اینالیٹکس ایک وہ ایپ ہے جس میں آپ تمام اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کا بیہیویئر آپ چیک کر سکتے ہیں. لائک کون آیا, کتنے ٹائم کے لیے آپ کی ویب سائٹ پہ آیا, کس پیج پہ آیا, کس پیج پہ کتنے لوگ ڈیلی آ رہے ہیں, کس کنٹری سے آئے ہیں, کس شہر سے آئے ہیں, کتنی اس کی ایج تھی, کتنے ٹائم کے لیے اس نے آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا, سیشن کتنا تھا, یہ ساری باتیں, کس لنک کے تھرو آیا, سوشل میڈیا سے آیا, کیمپین سے آیا, آرگینک آیا یا کسی اور ویب سائٹ سے, یہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں گوگل اینالیٹکس آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. آپ کے اینالیٹکس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اعداد و شمار آپ کی ویب سائٹ پہ کتنے لوگ آئے تھے, ان میں خواتین کتنی تھی, حضرات کتنے تھے, کس ایج کے تھے, 18 سال کے تھے, 50 سال کے تھے, 20 سال کے تھے, سوشل میڈیا سے کتنے لوگ آئے, گوگل کی مارکیٹنگ سے کتنے آئے, بنگ سے کتنے, یہ ساری باتیں گوگل اینالیٹکس آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہ چیز؟ اس میں کسی کا کوئی کوشچن؟ سرچ انجن مارکیٹنگ کلیئر ہے؟ کیونکہ اس سے ان ڈیپتھ اینڈ ڈیٹیل یہ پورا ایک کورس ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ہسٹری کو ہی اسی کو اسٹڈی کرنے بیٹھ گئے کہ اس میں اس سے نیکسٹ ہے یہ کیمپین بنتی کیسے ہے, ٹھیک ہے, کیا ہوتی ہے کیمپین, یہ سارا کچھ سے نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے, وہ پھر ایک سیپریٹ کلاسز اس کی چلتی ہے. اب اس کے بعد ہے جی سرچ انجن آپٹیمائزیشن. ابھی تک آپ لوگ جو بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں دیکھ رہے تھے وہ چیز ہے جس میں آپ نے پیسہ لگا کے اپنی ویب سائٹ پہ لوگوں کو لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, ہم پے کرتے ہیں گوگل کو, گوگل ہمیں اس کے پیمنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ وزٹرز دیتا ہے. یہ ایک ٹائپ آف وزٹرز لانے کا طریقہ ہے. سیکنڈ ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن. ہم اس پہ کیا کہتے ہیں, یہ فری ہے پر اس پہ تھوڑی سی محنت ہوتی ہے. محنت کیا ہوتی ہے؟ سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی ویب سائٹ کا کانٹینٹ ہوتا ہے, ہم بلاگز لکھتے ہیں, آرٹیکلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دین ہمارے جو ہیں وہ گیسٹ پوسٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے کیو اینڈ اے سیشنز ہوتے ہیں. کانٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ کانٹینٹ بیسیکلی آپ کی ویب سائٹ پہ جتنی بھی انگلش لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی آپ کو, وہ ویب سائٹ کا کانٹینٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ کانٹینٹ کی شرط یہ ہے کہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کا ریلیونٹ چیز ہونی چاہیے. اب ایسے نہیں ہے کہ میں صبح بھی ایگزامپل دے رہا تھا کہ جی گاڑیاں سیل کرنے والی ویب سائٹ ہے اور اس کے اوپر آپ مینوفیکچرنگ کے طریقہ کار بتا رہے ہو, اس کا کانٹینٹ لکھا ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ آپ کی ویب سائٹ سے ریلیونٹ ہو. یہ سب سے پہلی شرط ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی, کیونکہ گوگل آپ کے ریلیونٹ ڈیٹا ہوگا تو آپ کو انڈیکس کرے گا اور آپ کو ورک دے گا. دین آپ لوگ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اخبار میں ایک پیج ہوتا ہے جس میں کالمز لکھے ہوتے ہیں, آرٹیکلز لکھے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہم آرٹیکلز لکھتے ہیں آن لائن, ٹھیک ہے, اپنی ویب سائٹ کے, اپنی ویب سائٹ پہ بھی لکھتے ہیں, لوگوں کی ویب سائٹس پہ بھی جا کے ہم آرٹیکلز لکھتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے لیے. ٹھیک ہے, آرٹیکل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کسی سروس کے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں, جی بڑی اچھی سروس ہے, بلا بلا بلا, یہ ساری چیزیں. یہ آرٹیکل عموماً جو ہے وہ 500 سے 1500 ورڈز کا ہوتا ہے. دین ہم لوگ بلاگس لکھتے ہیں. آپ لوگوں نے وی لاگس دیکھے ہوں گے, ٹریول وی لاگس چل رہے ہیں, یہ کوکنگ وی لاگس چل رہے ہیں,
اس میں کیا ہوتا ہے جی ایک بندہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوتا ہے جی میں سوات گیا تھا اور ایسے ایسے تھا راستے میں یہ چیز ملی تھی. اینڈ پہ وہ بندہ کسی ایک پروڈکٹ یا کسی ایک جگہ یا کسی ایک ہوٹل کو ہی پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. دیکھو اگر آخری بات کیا کرتا ہے میں یہ بڑی اچھی جگہ ہے جی ادھر آپ آج اسٹے کر بڑی ریزنیبل. سملر کائنڈ آف ہم جب اسی بولنے کی چیز کو لکھنے کے اندر لے کے آتے ہیں تو وی لاگ آ جاتا ہے. بلاگ اس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وی لاگ ویڈیو لاگز ہیں, ٹھیک ہے. بلاگ جو ہوتا ہے اس میں ہم لوگ جو باتیں بندہ منہ سے بول رہا تھا ویڈیو کے اندر اب اس کو ہم نے ٹیکسٹ کی فارم میں ریٹن فارم میں لے آئے. اب یہاں پہ بھی آپ لوگ جنرل بات کر رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ بڑی اچھی فیلڈ ہے, بہت اچھا کام ہوتا ہے, اس میں بڑا اسکوپ ہے, ایسے ویسے ہے. اگر آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اینڈ میں بات بندہ کہ ٹیک گرافک ڈالتے ہیں. اب یہ ہماری کمپنی کا بلاگ بن جائے گا. ہم لوگ اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کسی اسپیسیفک پوائنٹ کو ہی مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو بلاگز ہوتے ہیں یہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ بھی پبلش کر سکتے ہیں اور کچھ بلاگنگ ویب سائٹس ہوتی ہیں ان پہ بھی جا کے گیسٹ پبلش کرتے ہیں. وہ جو بلاگنگ ویب سائٹ ہوتی ہے وہاں پہ جو ہم کام کرتے ہیں اس کو گیسٹ پوسٹ کہتے ہیں. کسی کی ویب سائٹ پہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں جا کے اس کو گیسٹ پوسٹ کہتے ہیں. پھر آپ کوسچن اینڈ آنسر سیشن ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے ڈفرینٹ فورمز دیکھے ہوں گے, کبھی آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں جی کہ یہ مسئلہ ہے کیا کریں, اس مسئلہ لکھا ہوتا ہے اور نیچے اس کے آنسرز آ رہے ہوتے ہیں. یہ کیو اینڈ اے فورمز ہوتے ہیں. اس کے مشہور فورمز میں ایک فورم ہے, ٹھیک ہے, اسٹیک ہے, اس طرح کے فورم ہے. ڈیولپمنٹ کے کچھ فورمز ہیں, کوسچن اینڈ آنسر ہے, کچھ ریڈٹ ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ جا کے یہ کیو اینڈ اے کی بیسٹ ایگزامپل فیس بک کی پوسٹس بھی ہے, ٹھیک ہے. اور فیس بک پہ عموماً لوگ خود ہی پوسٹ کرتے ہیں اور بعد میں ہم لوگ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ 4 8 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم میں سے کوئی ایک ہی پوسٹ کرے گا پر ہم میں سے کوئی جا کے جواب دے گا اور جواب بھی کیا دے گا ہمارے ہی حق جو ہم نے بولا ہوا ہے. میں بولوں گی کہ آلیان کو بولوں کہ یار سوابا میں بیسٹ جو ہے وہ چائے والی کون سی جگہ ہے, آلیان نیچے جا کے بول دے جی وہ چائے والے شمع والے بہت اچھی بناتے ہیں. اب کیا ہوگا ہم لوگوں کو شمع والا نے بولا ہوگا کہ ہماری بات نہیں کرو. اینڈ پہ ہم لوگ یہ گیسٹ پوسٹنگ ہے, کیو اینڈ اے سیشنز ہے. اب خود ہی کیا ہوتا ہے جب پڑھنے والا بندہ ہوگا آپ جیسا بتا جی کوئی لکھے گا جی بیسٹ ٹی پلیس ان سوابا یا بیسٹ ٹی ان سوابا تو وہ آٹومیٹیکلی ہماری پوسٹ آ رہی ہے نیچے پر. اچھا یار شمع والوں کا چلو یہ طریقے کا دیز آر کارڈ دی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے اندر ان ٹیکنیکس کے اندر آتی ہے. یہ فری ہوتا ہے, اس میں صرف آپ کا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. اب سرچ انجن جتنے بھی آپٹیمائزیشن ہوتی ہے یہ تمام کی تمام کی ورڈز کے اوپر بیس کرتی ہے. کی ورڈز کیا ہیں؟ کی ورڈز دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز کیوری جو آپ گوگل کے اندر لکھتے ہیں, کبھی سرچ کرتے ہیں نا جی کہ آئی فون 13 پرائس ان پاکستان, یہ ایک چیز ہم نے سرچ کی, ٹھیک ہے. اب یہ جو پوری ہے آئی فون 13 پرائس ان پاکستان یہ ایک کی ورڈ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کی ورڈ آپ لوگ جتنا زیادہ جس جگہ پہ استعمال کر رہے ہوں گے وہاں یا جس ویب سائٹ پہ یہ کی ورڈ استعمال ہوگا وہ چیز گوگل شو کروائے گا, ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں, ہم لوگ اپنے ویب سائٹ کے اندر اگر اس پیج کے اندر یہ کی ورڈ استعمال کریں گے اور جتنا اچھے طریقے سے کی ورڈ کو استعمال کریں گے گوگل اس کو اتنے اچھے طریقے سے لے کے آتا ہے. اب کی ورڈ کہاں سے آتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کے لیے آپ کے کی ورڈ پلانر ہے گوگل کی جو ہے ایپ ہے, ٹھیک ہے. کی ورڈ پلانر کے تھرو آپ پلان کرتے ہیں کہ کس کی ورڈ پلان پہ آپ نے کام کرنا ہے. دین ہمارے پاس Ahref ہے, سیم رش ہے, اس طرح کی ڈفرینٹ ایپس ہیں چھوٹی چھوٹی, ٹھیک ہے. نیل پٹیل کی ویب سائٹ ہے. تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ لوگ جو ہے وہ کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں. ہم لوگ اپنی ویب سائٹ کے یا اپنی سروس کے ریلیونٹ کی ورڈ کو نکالتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کی ورڈ اگر فار ایگزامپل آپ نے 10 کی ورڈ 4 کی ورڈ 5 کی ورڈ نکال لیا, ان کے اوپر ہم کانٹینٹ ڈیولپ کریں گے. کانٹینٹ رائٹر کو دیں گے بھائی اس کے اوپر ہمیں لکھ کے دو, اور وہ جب اپنا کانٹینٹ لکھ کر رہا ہوگا وہ انہی کی ورڈز کو اپنے کانٹینٹ میں توڑ موڑ کے استعمال کرے گا, کہیں نہ کہیں سینٹینس کے اندر استعمال کرے گا. ڈینسٹی ہوتی ہے, دیکھیے ڈینسٹی ہم لوگ 2% سے زیادہ ایک کی ورڈ نہیں استعمال ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ 100 لفظ لکھ رہے ہیں 100 میں سے ایک اگر فار ایگزامپل آئی فون ہے تو آئی فون 2 دفعہ سے زیادہ نہیں استعمال ہونا چاہیے پوری جگہ پہ,
ٹھیک ہے. تو یہ کی ورڈ ہوتا ہے. کی ورڈ آپ کی ڈینسٹی ہم لوگ پھر وہاں کے اسٹینڈرڈز ہیں کچھ کانٹینٹ کے. تو کی ورڈ ریسرچ کے بعد ہم لوگ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے ایس ای او میں کی ورڈ ریسرچ. آپ جتنے اسٹرانگ کی ورڈ ریسرچ جتنا آپ لوگوں کا اسٹرانگ کی ورڈ ریسرچ ہوگا اتنا ہی آپ لوگوں کو پاس جو ہے وہ زیادہ چانسز ہیں جلدی رینک ہونے کے گوگل کے اندر. ٹھیک ہے. اب مین یہ آتا ہے کہ جی آپ کو کنٹینٹ دھڑا لکھی جا رہے ہیں, رینک کب ہوگا, کب ہمیں اس کا ریزلٹ ملے گا. تو اس کا منیمم جو ٹائم ہے اچھے فروٹ پانے کا وہ 6 months ہے جو ایس ای او ہم کرتے ہیں. 6 مہینے سے پہلے آپ لوگ یہ نہ کنسیڈر کریں گے جی ہمیں کوئی بھی ریزلٹس آئیں. ایس ای او 6 مہینے منیمم ٹائم اسپین. اب 6 مہینے میں آپ لوگ یہ بھی نہیں کریں گے جی کہ آج ایک بلاگ لکھا ہے اور اگلے 6 مہینے بھول ہی جائے. ہمیں 6 months کنسسٹنٹلی محنت کرنی ہوتی ہے ایس ای او میں. 6 months ہم لوگ اسکیجول بناتے ہیں کہ ویک میں ایک بلاگ لکھیں گے یا 2 بلاگ ویک میں لکھیں گے یا منتھ میں 2 بلاگ لکھیں گے یا کیا سسٹم ہونا ہے. ایک سروس کے بارے میں ایک ویک منڈے والے روز ہم لوگ بلاگ لکھیں گے, ٹیوزڈے والے روز آرٹیکل لکھیں گے, وینسڈے والے روز جو ہے وہ ہم کانٹینٹ اپڈیٹ کر رہے ہوں گے, تھرسڈے والے روز جو ہے وہ ہم کوئی گیسٹ پوسٹ کریں گے, فرائیڈے والے روز ہم کوئی کویسچن اینڈ آنسر بھی پوسٹ کریں گے. تو یہ اسکیجولنگ ہوتی ہے. ہم لوگ اسکیجول بناتے ہیں. جو ایس ای او ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ اسکیجول بناتا ہے کہ یہ ہر ڈے اس نے کیا کرنا ہے اور وہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کا ریکارڈ رکھتا ہے. ان ریکارڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے اس کام کے اوپر کتنے ویوز آ رہے ہیں, کیا پروگرس آئی ہے, کتنا میں نے رینکنگ امپروو کیا. وہ 6 months اپنے آپ کو میجر کر رہا ہوتا ہے. آپ کو منیمم 6 مہینے چاہیے ہوتی ہے کسی بھی ایس ای او کے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں. اب کوئی بھی اگر آپ کو یہ کہنا جی کہ ہاں میری ویب سائٹ کی ایس ای او کر دو اور 1 مہینے میں کر دو, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ اس بندے کو کچھ پتا نہیں ہے اس بارے میں. آپ کو منیمم جو ہے وہ ایس ای او ایکسپرٹس ہوتے ہیں منیمم 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں. 6 months کانٹریکٹ کرنے, 6 مہینے ہمیں دے, 6 مہینے بعد آپ میری بات کا ریزلٹ پائے دیں. ٹھیک ہے. 6 months آر دی بیسک ریکوائرمنٹ. آپ کوئی بھی ایس ای او کا ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ویب سائٹ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری ویب سائٹ بغیر پیسوں کے مجھے آرڈرز دینا شروع کر دے یا اس سے مجھے ٹریفک آنا شروع کر دے, تو اس کے لیے آپ کو 6 مہینے ایس ای او کنسیکٹیو کرنی ہے اور ان 6 مہینوں کے دوران آپ کو مارکیٹنگ بھی کرنی ہوگی. وہاں پہ ہم فاسٹ ٹو سلو والا میتھڈ اپلائی کرتے ہیں. پہلے منتھ میں ہم زیادہ مارکیٹنگ کرتے ہیں, دین ہم لوگ ایس ای او کے اوپر زیادہ دھیان دینا شروع کرتے ہیں تو مارکیٹنگ کو سلو کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا ایک سیٹ اپ کیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل سرچ انجن مارکیٹنگ ہے اینڈ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے, یہ اس طریقے سے کام کرتی ہے. اسٹارٹ میں زیادہ دین سلو. اینڈ جو ایس ای او ہے یہ اس ماڈل پہ کام کرتی ہے. یعنی کہ مارکیٹنگ سٹارٹ میں آپ نے نئی ویب سائٹ بنائی ہے, اس کی مارکیٹنگ زیادہ کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور ایس ای او کم کرنی ہے کیونکہ مارکیٹنگ سے جو آپ کو کی ورڈ آئیں گے وہ آپ ایس ای او میں استعمال کرنا شروع کر دیں. وہاں سے آپ نے دین آپ کا فوکس ایس ای او پہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے اور آپ نے مارکیٹنگ سلو کرنا شروع کر دینی ہے. کیسے کہ آپ کے یہاں کے ریزلٹس جو ہیں آپ نے کیا کرنا ہے, اگر سٹارٹ میں آپ کی 70% ریزلٹس جو تھے وہ ایس ای ایم دے رہی تھی اور 30% آپ کے ریزلٹس جو تھے وہ ایس ای او دے رہی تھی, تو آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ 6 months کے بعد یہ اپوزٹ ہو. 30% آپ نے پیڈ لینی ہے ٹریفک اینڈ 70% جو ہے وہ ان پیڈ لینی ہے. یہ ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے. یہ کسی بھی ویب سائٹ کو جب ہم لوگ چلاتے ہیں یا اس کو پروفیٹیبل بناتے ہیں تو اس میں میک شیور ہم لوگ یہ کرواتے ہیں کہ ہم لوگ اس اسٹریٹجی کے اوپر لے کے چلیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں تک کلیئر ہے ایس ای او اینڈ ایس ای ایم کا بیسکس آپ لوگوں کو کلیئر ہے. کسی کا کوئی کوشچن؟ اب بات یہ ہے کہ اس کے پروجیکٹس کی نوعیت کیا ہوتی ہے. یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ پر اور چارج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایس ای او کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ پر آور چارج ہوتے ہیں, یا پر آور ہوں گے یا پر منتھ یا ہوں گے یا ریزلٹ بیسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 ہی اس کے ٹائپس ہیں. تو میکسیمم جو ہوتا ہے یہ پر آور ہی چارج ہوتا ہے. اینڈ یہ عموماً جو کمپنیز ہیں وہ پارٹ ٹائم ہی
لے کے آتی ہیں اس کو. پارٹ ٹائم مینس کے 10 to 20 آور پر ویک اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تو کوئی کمپنی جو ہے وہ ایکسٹینسو لیول پہ کام کر رہی ہے تو دین جو ہے یہ 20 سے 30 آورس پر ویک پہ بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہفتے میں 20 سے 30 گھنٹے بھی آپ لوگ بندے کو ہائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی جو ایوریج ریٹس ہیں وہ $5 سے $20 to $25 تک بھی جاتا ہے پر آور لوگ چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پر آور ریٹ ہے. ٹھیک ہے, تو عموماً لوگ جو ہے وہ اگر پارٹ ٹائم ہے یا کوئی زیادہ ایکسپرٹ ہے تو وہ اس کے حساب سے کرے گا. بٹ اگر وہ $25 یا $20 پر آور بھی پے کر رہا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ اس سے اتنی ہی ایکسپیکٹیشن رکھ رہا ہوگا جتنا وہ چارج کر رہا ہے. ٹھیک ہے, دین عموماً لوگ کم ریٹس پہ تب ایگری ہوتے ہیں جب پروجیکٹ جو ہے وہ لمبا ہو. اور ایس سی او کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یا ایس ای ایم کے یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ منیمم جو ہیں وہ 6 منتھ کے ہوتے ہیں. کم از کم بھی 6 مہینے کے پروجیکٹ ہوتے ہیں. آپ 6 مہینے تک اگر کوئی آپ کے پاس ایس سی او یا ایس سی ایم کا کلائنٹ ہے تو وہ منیمم بھی 6 مہینے تک آپ کے ساتھ رکتا ہے, کیونکہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ 5-6 مہینے کے اندر ہی ریزلٹس آئیں گے. ٹھیک ہے, 6 مہینے کی لینتھ, پروجیکٹ لینتھ یہ ہوتی ہے. میں نے آپ کو کل گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں بتایا تھا, اس سے پہلے ویب ڈیولپمنٹ کا بتایا تھا. تو وہ پروجیکٹس ہفتے سے لے کے مہینے تک کے ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کی کلائنٹ کے رکنے کی کوئی چانسز نہیں ہوتے. بٹ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ منیمم 6 منتھ کے ہوتے ہیں, میکسیمم تو 2-3 سال بھی چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جتنا زیادہ پروجیکٹ کی لینتھ ہوتی ہے اتنا ہی ریٹ کم ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ مجھے میرا بیسک ایس ای او سیٹ کر کے دے دو 1 مہینے کے اندر, وہ بندہ پھر زیادہ چارج کرتا ہے اور مہینے کے اندر اس پروجیکٹ کو کلوز آؤٹ کر دیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں میں 6 منتھ تک تم سے ایس ای او کراؤں گا, دین میرا ریٹ آپ چینج کریں. دین وہ کیا ہوتا ہے کہ 6 منتھ میں آپ اس کو دیکھ لیں گے جی اگر وہ 5 بھی چارج کر رہا ہے تو $100 پر ویک اگر وہ پارٹ ٹائم کام کر رہا ہے, اینڈ منتھ کا وہ $300-400 لے رہا ہوتا ہے جس میں اس نے مینجمنٹ نہیں کرنی ہے. اس کے اندر مارکیٹنگ کے پیسے نہیں انوالو, جو ویب سائٹ کے اوپر مارکیٹنگ کا پیسہ لگ رہا ہے وہ انوالو نہیں ہے, وہ کلائنٹ پے کرتا ہے. اب یہ نہ ہو کہ جی آپ کبھی اس میں عموماً کیا ہوتا ہے پاکستانی کلائنٹس کیا کرتے ہیں, اچھا جی آپ مارکیٹنگ کر کے دیں گے میرے ویب سائٹ کی, ہاں جی ہم کر دیں گے. اچھا آپ کتنے چارج کریں گے, جی میں آپ سے 10,000 کا چارج کروں گا جی 1 ویک کا. اب ایکسپرٹ کیا ہوتا ہے وہ اپنی سروس کے 10,000 چارج کرتا ہے, اور ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جی اس 10,000 میں جو پیسہ لگائے گا وہ بھی ایڈ کرنا ہے. یعنی کہ 10,000 میں سے بندہ کیا کہہ رہا ہے جی کہ مجھے فلاں فلاں ریزلٹ بھی چاہیے. اگر آپ اس 10,000 میں سے پیسہ لگائے مارکیٹنگ کے اوپر تو شاید 7 سے 8,000 کا تو آپ کا مارکیٹنگ پہ لگ جائے گا. آپ کی جیب میں صرف 2,000 ہی ہوتا ہے, اور سروسز کے چارجز ہوتے ہیں. ہمیشہ یہ سروس اورینٹڈ ہے. آپ سے جب بھی آپ کے پاس کلائنٹ آ رہا ہوگا مارکیٹنگ کا یا ایسی ہوگا تو آپ نے اسے کلیریفائی کرنا ہے, اس کو بتانا ہے کہ بھائی جان یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ میں نے آپ سے جو چارجز مانگے ہیں یہ میری سروس کے ہیں, مینیج کرنے کے ہیں, نہ کہ اس میں مارکیٹنگ کاسٹ انوالوڈ ہے. اس کے اوپر جو بھی مارکیٹنگ کاسٹ آئے گی وہ آپ پے کریں گے, میں پے نہیں کروں گا. تو یہ اگر جب کلیریفائی ہوگا تو اگلے کو آپ نے پروجیکٹ آپ نے اسے ہینڈ اوور کرنا ہے, اپنے پاس لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, ایسے نہ ہو کہ آپ ہی ہاں ٹھیک ہے جی وہ کہیں جی 20,000, بندہ کہیں 20,000 میرا کام ہو رہا ہے 20,000 کا. کل وہ کہیں جی اچھا جی اب 20,000 تو میں نے آپ کو دے دیا, کریں مارکیٹنگ. آپ کہیں جی پیسے دو, مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, 20,000 میں سے ہی کرنی ہے مارکیٹنگ. تو وہ 20,000 تو آپ کی سروس کا تھا, تو وہاں پہ کنفلکٹ آتا ہے. پھر کلائنٹ کہتا ہے نہیں مجھے آپ پیسے واپس کریں, یا میں کام نہیں کرنا چاہ رہا, یا کچھ بھی ہے, یا آپ کو مجبوراً اس کلائنٹ میں بیڈ ریویو دے دوں گا, آپ کو مجبوراً انہی پیسوں میں ہی کام کرنا پڑتا ہے, یا آپ پھر مجبور ہو کے کام کرتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے جو ایک چیز میک شور کرنی ہے وہ یہی کرنی ہے کہ ہم جو بھی چارج کریں گے کلائنٹ سے وہ ہماری سروس کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں جی مارکیٹ میں اس کی جاب. جی ہم ہمارا ٹوٹل جو اسٹریٹجی ہے ہماری 6 منتھ, ہم اس میں یعنی کہ زیادہ محنت کر کے بلاگز اور آرٹیکلس بنا کے دیتے ہیں. 6 منتھ کے بعد جب وہ اسٹیبل ہو جائے گا تو پھر اسی روٹین سے ہمیں کام کرنا پڑے گا, یا اس سے ہٹ کے نہیں اسٹریم نہیں توڑ سکتے ہم. ٹھیک ہے, دیکھیں اب آپ اگر تو 6 منتھ بالکل نیا بزنس ہے,
میں نے اسٹریٹجی ہمیشہ ڈیفائن ہوتی ہے بزنس کے اوپر. بزنس کی نوعیت کیا ہے. اگر تو نیا بزنس ہے, کل اسٹیبلش ہوا ہے اور آج ہم اس کو کام کر رہے ہیں, تو ہمیں 6 مہینے تک محنت کرنی ہے. دین 6 مہینے کے بعد ہم اس کو 50% پہ لا سکتے ہیں, سلو کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری چیزیں اسٹیبل آؤٹ ہو چکی ہوگی. اگر تو 6 مہینے کے اندر آپ لوگوں نے اپنے ٹارگیٹ اچیو کر لیے, دین اگر تو 6 مہینے آپ نے ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا, تو اگلے 6 مہینے میں آپ کو اسی روٹین سے کام کرنا, اتنی بلاگ لکھنے پڑے گا, اتنے ہی سب کچھ اتنے اسکیجول کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اس لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد جو آپ اپنی پروگرس رپورٹ دے رہے ہیں کلائنٹ کو, اس کے اندر آپ لوگ کیا مینشن کر رہے ہیں. کیا وہ پروگرس رپورٹ جو ہے, کیا اس کے اندر آپ لوگوں نے سیٹسفیکٹری جو کلائنٹ چاہ رہا تھا اتنا کام کیا. اگر وہ کہہ رہا تھا جی مجھے منتھ کا ایک ویب سائٹ کا آرڈر چاہیے, یعنی کہ ایک پروجیکٹ چاہیے جو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا منتھ کا, 6 مہینے میں 6 اس کو چاہیے تھے, آپ نے 8 لا کے دیے, دیٹ مینس کہ these are more than the expectation. ہیپی, اب آپ اس کو سلو کر سکتے ہیں, مینس کہ تھوڑا سا لا سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں جی 6 کے بجائے آپ نے 3 لائے ہیں, 50% آپ نے کام کیا, 50% کیا ہی نہیں ہے, 50% اچیو نہیں ہو سکتا, تو دین یو نیڈ مور ایفرٹ. جتنا آپ کام کر رہے تھے شاید اس روٹین کو ڈبل آؤٹ کرنا پڑے گا. آپ کو اسٹریٹجی اپنی ریویمپ 6 مہینے بعد اسٹریٹجی ریویمپ کرنی پڑتی ہے. ایس سی او میں جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ 6 مہینے کی اسٹریٹجی بنتی ہے, 3 months 6 months and 1 year, 3 اسٹریٹجیز بنتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم پہلے 3 months کے پلانز, ایک ہوتا ہے ہمارا گول جو ہوتا ہے ہمارا وہ شارٹ ٹرمز اینڈ لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں. 2 ٹائپ کے گولز ہوتے ہیں آپ کے, شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم جو گول ہوتے ہیں یہ 1 month to 3 months کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جی ہم نے اگلے مہینے تک یہ چیز اچیو کرنی ہے اور 3 مہینے تک یہ چیز اچیو کرنی ہے. جب لانگ ٹرم گول ہوتے ہیں وہ 6 months to 1 year کے ہوتے ہیں, کہ جی ہم نے 1 سال کے اندر اتنی اچیو کرنی ہے. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ ایگزامپل یہ ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پر منتھ ایک پروجیکٹ چاہیے, یہ ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے. ٹھیک ہے, اور لانگ ٹرم ہمارا کیا گول ہے جی؟ کہ لانگ ٹرم گول ہے کہ جی ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر جو ہے وہ ہمارے پاس 15 پروجیکٹس ہونے چاہیے, یا ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر ہماری جو ٹیم ہے وہ 15 لوگوں کی ہونی چاہیے. یہ لانگ ٹرم گول. ابھی ہمارے پاس 3 لوگوں کی ٹیم ہے, سال کے اینڈ میں ہمارے پاس 15 لوگوں کی ٹیم ہونی چاہیے. اور شارٹ ٹرم گول کیا ہے جی ہمیں ہر مہینے ایک پروجیکٹ چاہیے ان کو چلائے رکھنے کے لیے. تو یہ لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں. لائف میں بھی یہی چیز اپلائی ہوتی ہے. آپ نے پہلے کچھ شارٹ ٹرم 6 مہینے میں نے یہ کرنا ہے. دیکھیں جو شارٹ ٹرم گول ہوتے ہیں یہ ہی آپ کی لانگ ٹرم کو لے کے چلتے ہیں, اچیو کرنے میں مدد کرتے ہیں. کیسے؟ آپ کو ہر مہینے ایک پروجیکٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی پروجیکٹ 3 مہینے کا ہوگا, کوئی 6 مہینے کا ہوگا, کوئی مہینے کا ہوگا. اب کیا ہمارے پاس بندے 3 ہیں, کتنا ہم ان کو انگیج کریں گے؟ ہمارے پاس یہ ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس 3 ڈیولپر ہیں, ہر مہینے ایک پروجیکٹ آ رہا ہے. پہلے مہینے ایک کو 1 2 3 یہ تینوں ہیں, پہلے منتھ کا اس کو دے دیا, دوسرے مہینے آیا یہ بھی اس کو دے دیا, تیسرے مہینے آیا, 3 مہینے ہو گئے, تینوں کو ایک ایک پروجیکٹ ملا ہوا. چوتھے مہینے ہم کس کو دیں گے پروجیکٹ؟ چوتھا بندہ ہائر کریں گے, دین 5واں کریں گے, دین 6واں کریں گے. اب ہمارے پاس پورے سال میں پروجیکٹ 3 آئے, میں چوتھا بندہ ہائر کروں گا؟ نہیں, ہمارا لانگ ٹرم پروجیکٹ اچیو نہیں ہو رہا. سملرلی ہم لوگ جو ہماری کمپنی کا جو لانگ ٹرم پروجیکٹ تھا, گول تھا, وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے ایک جو ہے وہ اسٹیبل ٹیم کو لے کے چلنا ہے, اور ہماری جو ہے وہ ایک اچھی مارکیٹ پہچان ہونی چاہیے, ہمارے ملٹیپل کلائنٹس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم گول یہ تھا کہ ہم نے کرنٹ کلائنٹ کو جو ہے وہ مزید اوپر لے کے جانا اور اس سے زیادہ بندے لے کے آنے. تو یہ ہمارے شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم گول تھے, اور ہم اس کو اچیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, عموماً کمپنیز کے جو لانگ ٹرم گول ہوتے ہیں وہ ان ٹرمز آف ریونیو ہوتے ہیں, اینڈ شارٹ ٹرم گول ہوتے ہیں جو ان ٹرمز آف جو ہے وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو گول ہمیشہ جو ڈیفائن ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اس پہ ہوتا ہے, پریورٹیز پہ ہوتا ہے, آپ کیا پریورٹی اپنی سیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب بات یہ کرتے ہیں کہ اس میں مارکیٹ کے اندر کمپنیز کے اندر کیا جاب ہوتی ہے. ہم ایس ای ایم کی بات کریں گے اور ایس ای او کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد
مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہے یا اسسٹنٹ ہے یا ایگزیکٹو ہے, ٹھیک ہے. دین آپ کے پاس دو جو ہے وہ مارکیٹنگ اینالسٹ وغیرہ کی جاب ہوتی ہے. ایس ای او میں جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ایس ای او ایکسپرٹ, کی ورڈ پلانر, کانٹینٹ رائٹر, اس کے بعد سرچ انجن اینالسٹ, کانٹینٹ اینالسٹ, پروف ریڈر, کیو اے ایکسپرٹ. ایس ای او کا جو کانٹینٹ کا کیو اے ہوتا ہے, کوالٹی ایشورنس ایکسپرٹ ہوتا ہے. یہ کچھ ڈفرینٹ ٹائپ آف جابس ہیں, ٹھیک ہے. ایس ای او ایس ای این کی جو اسٹارٹنگ ہے 25K اینڈ ابو ہے, اینڈ ایس ای او 20K اینڈ ابو سے اسٹارٹ ہوتی ہے, ڈیپینڈ اپون کہ آپ کا ایکسپیرینس لیول کیا ہے. اس میں انٹرنشپ سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور آپ لوگ جونیئر ٹو سینئر, جونیئر ٹو مڈ اینڈ مڈ ٹو سینئر لیول پہ آپ لوگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہائی لیول پہ لوگ 100K اینڈ ابو لاکھ سے اوپر بھی جا رہے ہیں, سیلری لے رہے ہیں, جو زیادہ ایکسپرٹ ہے مارکیٹنگ میں, جن کے 5 7 سال 8 سال کی ایکسپیرینسز ہیں. اور جو ایس ای او ہے اس میں بھی لوگ لاکھ سے اوپر سیلری لے رہے ہیں, کمپنیز پے کر رہی ہیں اگر آپ کے پاس اچھا ڈیفینڈیبل اسکل ہے تو, ٹھیک ہے. تو ہم نے پر آور بھی ڈسکس کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے مارکیٹ کی بھی ڈسکس کی کہ کتنی عوام پے کر, کمپنیز کتنا پے کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں تو اینولی آپ منتھلی جو ہے وہ $3,000 to $5,000 پر منتھ بھی آپ اس میں ارن کر سکتے ہیں اس فیلڈ میں, اگر آپ کسی باہر کے ملک میں جاب کرتے ہیں سرچ مارکیٹنگ ایکسپرٹ یا ایس ای او ایکسپرٹ کے طور کے اوپر, کیونکہ کمپنیز جو ہیں وہ اس ٹائم زیادہ تر موو آؤٹ کر رہی ہیں مارکیٹنگ کے اوپر. مارکیٹنگ کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے, آپ کا مارکیٹنگ کا جو ایکسپرٹ ہے وہ زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے بزنس کے لیے, ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ کوئی شک ہے سوال؟ سر یہ مارکیٹنگ دونوں طرح